بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا۔ مضمون: اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پہ چل رہا ہے وہ انسان کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ۔ مطلب، جب حضرت موسیٰ ہمارے حکم سے حضرت خضر کی تلاش میں نکلے، راستے میں اپنے خادم سے ناشتہ مانگا جس میں مچھلی تھی۔ خادم نے کہا جب ہم دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ وہی مقام ہے جہاں ہم کو جانا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تاکہ آپ کو جو مفید علم دیا گیا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ حضرت خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے کسی کام پر اعتراض نہ کرنا تا وقت کہ میں خود اس کی وجہ نہ بتلا دوں۔